اسپیکر صاحب، ایک ہے پاکستان اور ایک ہے پاکستانی، اور اس کے بعد صرف اور صرف ایک ہی ہے عمران خانی۔ عمران خان جب سے آیا ہے 1996 سے لے کر آج تک، اور ہم 1996 سے اٹھ کے سپاہی ہیں، اور الحمدللہ جب تک زندگی رہے گی ہم رہیں گے اس کے ساتھ۔ جناب اسپیکر، شروع دن سے 1996 سے جب ہم خان صاحب کے ساتھ پھرتے تھے پورے کے پی میں، تو وہ ایک ہی بات کرتا کہ یہاں پر پاکستان ایک بہت پیارا ملک ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے لیے قیادت جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے جیسے پاکستان صاف ستھرا ہے، نہ کہ اس طرح کے لوگ کہ جو صرف اور صرف اس ملک کو لوٹے، اس ملک کے ساتھ بے وفائی کرے، اس ملک کے ساتھ غداری کرے، اور اس ملک کے دشمنوں کو اپنے گھروں میں بلا کے بغیر کسی ویزے کے، اور اپنے گھروں میں اور اپنی فیکٹریوں میں ان دلالوں کو، ان دہشت گردوں کو بغیر ویزے کے، ثبوت کے ساتھ بات کروں گا اسپیکر صاحب، بغیر ویزے کے پاکستان کے دشمنوں کو لا کے گھر میں بسا دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک شرطاً کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ کل تک بھی ختم نہیں ہوگی، لیکن شارٹ کرتا ہوں۔ کل میرے دوست اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ جی جب مراد سعید صاحب وہاں پہ تھے تو پھر NHA کو دے دیا ہے اور NLC کو دیے ہے کنٹریکٹ، اور سارے NHA کو حوالے کر دیا آرمی کے ساتھ۔ نہیں، آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں آپ کو آج کی تازہ ترین خبر سناؤں گا اسپیکر صاحب۔ آج سے 5 دن پہلے ٹنل جو ہے پاک آرمی کو دیے گئے، جو ویٹ اسٹیشن ہے G2 روڈ پر اور موٹر ویز پر، وہ جو ہے NLC کو دیے۔ 5 دن پہلے کی یہ باتیں ہیں، اور جو ٹول پلازے ہیں وہ FWO کو دے دیے گئے ہیں، اور 3 دن پہلے 11 یا 12 تاریخ کو پورے پاکستان کے کنٹریکٹر ایسوسی ایشن نے NHA کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ کیا آج ہماری حکومت ہے؟ نہیں، آج فارم 47 کی حکومت ہے، اور ڈماڈول وزیر اعظم ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو پتہ نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ آرڈر کس نے کیا ہے، کیونکہ یہ تو یس سر اور نو سر ہے۔ تو میں اپنے اپوزیشن لیڈر صاحب کو اگر وہ اور یا کوئی بات پہنچانا چاہتے، میں اس کو بتانا چاہوں گا کہ جناب اسپیکر، یہ 5 دن پہلے کی بات ہے کہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور اسپیکر صاحب آپ بھی تیار رہیے، خیبر پختونخوا کے وہ جوان جو NHA میں ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، وہ 500-600 کی تعداد میں آ کے اور اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کریں گے، اور ہم ان کو سینے سے لگائیں گے۔ میرا تو وعدہ ہے، باقی بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب وہ آئیں تو ان کو سینے سے لگائے۔ وہ ہمارے بچے ہیں، وہ سب سے زیادہ محب الوطن ہے، وہ خیبر پختونخوا کے بچے ہیں۔ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بلوچستان پلے گراؤنڈ ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خیبر پختونخوا پلے گراؤنڈ ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اور دوسرا، میرے بھائی نے کہا کہ کرک میں اور لکی مروت میں وہاں پر روڈ بند ہے، تو جناب اسپیکر کس نے بند کیا ہے؟ کیوں بند کیا ہے؟ اس لیے بند کیا ہے کہ میں نے اس دن آپ کو ریکویسٹ کی جناب اسپیکر کہ DP اور IG کو بلائیں، اور جو موٹر سائیکل اور جو بندہ اس گاؤں نے پکڑا ہوا ہے اس کو سامنے لے آئیں یہاں پر آپ کے ہال میں، اور اسے پوچھے کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کس راستے سے آئے ہو، تو سارا جو ڈرامہ ہے بل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میرے خیال میں زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اور میرے بھائی نے یہ بھی کہا کہ
کہ پی ٹی آئی والے فریاد کرتے ہیں، آئے ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں، پی ٹی آئی والے فریاد کرتے ہیں، ہم تو فریاد بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم پہ کیا گزرا، آپ کیا فریاد کرو گے؟ آپ کا لیڈر وہ ضیاء الحق کے گود میں پالا ہے اور کا گودی کا بچہ ہے، اور جو آپ ہیں، آپ کی جو پیدائش ہے وہ مشرف کے گود میں ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ جی یہ بات ادھر سے ہم فریاد نہیں کرتے؟ ہم فریاد نہیں کرتے ہیں، آج ہم کھل کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، پختونوں کا سب سے پہلے ہے، کیونکہ پختونوں نے قربانیاں دی ہیں، دھماکے پختون نے برداشت کیے، بلوچستان نے برداشت کیے۔ ایک دفعہ لاہور گلبرگ میں دھماکہ ہوا ہے تو نواز شریف کیا کہتے ہیں؟ یہ ادھر خیبر پختونخوا میں دھماکے کرے نا، خیبر پختونخوا میں دھماکے کرے نا، کیوں؟ تم اشرفیہ ہو، تم اشرفیہ ہو، تم وہ اشرفیہ کے لوٹ کے جاتے ہو، اپنے ملک کو لوٹ کے جاتے ہو، اور ایک دوسرے کے گھسیٹنے والے، باریاں لینے والے جو ہیں آج اسی اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھ کے جو ہیں اور وہ آج ہم پہ تنقید کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اسپیکر صاحب، جو ہمارے منسٹر کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ آئین کو مانتے نہیں ہیں، اور میرے خیال میں اگر جو بھی ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر ہے، کسی ادارے کا بندہ ہے، کوئی عام ہے یا خاص ہے، جو آئین کو نہیں مانتا ہے وہ ملک کا اور آئین کا اور پاکستان کا سب سے بڑا غدار ہے۔ اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر، میرے ساتھی بور ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے قسم اٹھائی ہے اور کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے میرے قائد امت مسلمہ کی لیڈر عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے یہود و نصارہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کوئی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہم بھی غلامی سے آزاد ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور ہم نے اعلان کیا ہوا ہے اسپیکر صاحب، ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم وہ بات کریں گے جو اس پاکستان کے لیے بہتر مفاد میں ہو، جو اس قوم کے لیے بہتر مفاد میں ہو۔ جناب اسپیکر، آج ہر جگہ پہ جلوس اور جلسے ہیں، کس نے یہ منعقد کیے ہیں؟ ہم نے نہیں کیے ہیں۔ یہ جو 2 سال ایک حرام کی حکومت، جس کو آپ جو بھی نام دے، لیکن میں تو اس کو 2 سال جو انہوں نے گزارا ہے، حرام کی حکومت، یہ انہوں نے کیا ہے۔ اگر میرا بچہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر وہ اپنے کندھے میں ایک بوری اٹھا کے اور ایک محلے اور ایک گھر میں جا کے 650 روپے پر دیتا ہے، ان ظالموں نے 3000 روپے پہ کر دیا ہے، پیٹرول 150 سے 300 پہ کر دیا ہے، اور جو روزمرہ کی اشیاء ہے جناب اسپیکر وہ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ تو یہ عوام، ہم نے ان کو پکارا کہ ان کی نااہلی اور ان کی چمچاگیری اور بوٹ پالش کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں آج مسلط ہے۔ میرے علاقے میں ایک مسئلہ ہوا رنگ روڈ پہ، اور میں اپنے منسٹران صاحبان سے توجہ چاہوں گا، منسٹران صاحبان سے میری توجہ ہے، توجہ چاہیے مجھے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو بھی منسٹر یہ کہے کہ مجھے فلانے نے مداخلت کی، مجھے فلانے نے فون کیے، تو آپ کو اللہ کی قسم ہے اگر آپ بہادری سے جواب نہیں دے سکتے ہو تو ریزائن دو، ریزائن دو۔ یہ کسی کا باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور اس کو ہم چلائیں گے، ہمیں عوام نے منتخب کیا۔ اگر کوئی کہتے ہیں مجھے فلانے بریگیڈیئر صاحب نے فون کی، اور ہاں ایک بات اور بھی ہے، اگر کوئی کرپشن کی اسکینڈل آئے کسی بھی منسٹر کے خلاف، کہ اخبار میں آئے یا کسی میں، تو اس منسٹر نے اسمبلی میں آ کے جو ہے جواب دینے ہوگی، جواب دینا ہوگا ان کو۔ یہ نہیں ہے نہ کہ دنیا پہ ہم بات کریں اور خود ہم خاموش رہیں، ہم ہر طرف، ہم عمران خان کے کھلاڑی ہے، ہم ہر گیند کو کھیلیں گے، کسی کو انشاءاللہ موقع نہیں دیں گے اسپیکر صاحب۔ لیکن آخر میں ایک بات کہوں کہ ہم الحمدللہ
امت مسلمہ کی لیڈر عمران خان کے سپاہی اور یہود و نصارہ کے سامنے اگر ڈٹ کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، تو ہم بھی ڈٹ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے باپ کا بھی پرواہ نہیں ہے، ہم اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق چلائیں گے، کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں کہ ہم کو روکے۔ والسلام۔